رمضان کی صدا آ رہا ہوں میں، تاجروں میں صرف کمائی کا مہینہ نہیں ہوں، نئے کپڑے سلانے کا مہینہ نہیں ہوں، میں تمہیں صرف بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے نہیں آ رہا، زکوٰۃ اور فطرے کے نام پر شہرت بٹورو اس لیے نہیں آ رہا ہوں میں، اور میں اس لیے بھی نہیں آ رہا کہ روزے رکھو اور صرف سوتے رہو اور فون سے چپکے رہو۔ میں جب آتا ہوں اپنے رب کی مغفرتوں، رحمتوں اور نعمتوں کی سوغات لے کر آتا ہوں، مگر تم اس کو حاصل کرنے کی بجائے تجارت کے حساب و کتاب میں لگ جاتے ہو۔ غیر محرم اور موسیقی والی ویڈیو دیکھنا ہر وقت حرام، مگر یہاں تو سو کر یا موبائل پر گزارا ہوتا ہے۔ تم کیوں میری رتی بھر بھی میزبانی نہیں کرتے؟ ہاں مگر جو کرتے ہیں وہ اپنے رب کے نیک بندے ہیں۔ میرا ایک دن نہیں گزرتا ہے اور وہ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، اور پھر نمازوں، تسبیح اور قرآن کی تلاوت سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر پل وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، رحمتیں لوٹتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے ہر لمحے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ میں کبھی روزہ بن کر تم کو آواز دیتا ہوں، کبھی سحر و افطار کی برکتوں میں تمہیں ملتا ہوں تاکہ تم اپنے رب کو راضی کرو۔ کبھی رحمت کے 10 دن دیتا ہوں تو کبھی مغفرت کے، اور کبھی جہنم اور دوزخ سے آزادی کے 10 دن دیتا ہوں۔ میں یہ سب کچھ تمہارے حوالے کرتا ہوں، مگر تم مانگتے نہیں ہو۔ ارے ہوش میں آؤ، اگر میں چلا گیا یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر مجھے لوٹ آنے میں 11 ماہ لگ جائیں گے۔ اور ہاں، میری راتوں کو غفلت میں نہ گزارنا۔ اور جو تم نے نمازیں قضا کی، گناہ کیے، غیبت کی، چغلی کی، حسد کیا، جھوٹ بولے، تو تم ان سب گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ لو، اور میری یہ صدا مان لو، اپنے رب کو راضی کر لینا، مجھے یوں ہی خالی نہ لوٹانا۔ آہ، بس میری یہ صدا مان لو۔ یہ رشتے داری توڑنا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ اس کی سیویرٹی اس بات سے سمجھیں، جو بخشش کی راتیں ہیں، آپ نے وہ حدیثیں سنی ہوں گی کہ چند بد نصیب ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے۔ شب برات بھی رشتے داری کاٹنے والا نہیں بخشا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ شب قدر بھی رشتے داری کاٹنے والا نہیں بخشا جاتا۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ مغفرت کی رات بھی ان کو نہیں بخشتا ہے۔ مگر آج ہم نے بات بات پر رشتے ختم کیے ہیں۔ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا اس لیے ہم ان کی دعوت میں نہیں جائیں گے، اس دعوت میں گیا تو سیدھے منہ بات نہیں کی، اب ہم ان سے تعلق ختم کر دیں گے۔ کیا ہے یہ؟ ہم مسلمان ہیں، دل بڑا ہونا چاہیے یار۔ ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں۔ یہ جو انا ہے نا کہ وہ سوری کرے۔ اب یہی پرابلم فیملیز میں ہے، جن کی میاں بیوی میں لڑائی ہے، بیوی جا کے بہکے بیٹھی ہے کہ جب تک شوہر معافی نہیں مانگے گا میں نہیں جاؤں گی۔ شوہر کہتا ہے وہ بیوی معافی نہیں مانگے گی میں نہیں بلا کے آؤں گا۔ اچھا، دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک سوری بیچ میں ہے جو کوئی آگے بڑھ کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ آگے بڑھ کے سوری کر لیں، آپ معاف کر دیں، دل بڑا رکھیں اور اپنے رشتوں کو نبھائیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے یار، کب تک لڑائی کرو گے؟ تھوڑا سا لائف ہے، اس کو انجوائے کریں، محبتوں کے ساتھ گزاریں۔ ہماری میمنی میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، تو جھک جائے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور یہی بات تو خواجہ غریب نواز خیر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا دوست ہے اس کا دل دریا جیسا ہوتا ہے۔ دل اتنا چھوٹا نہ کر لو، بڑا دل رکھیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ یہاں میں بچوں سے، نوجوانوں سے ایک بات کر لوں۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، زندگی میں کبھی اپنی محسنوں کو نہ بھولنا۔ کبھی بھی زندگی میں اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہے نا، چاہے کہیں بھی پہنچ جاؤ، کتنا بڑا مرتبہ کیوں نہ ہو جائے، کتنی شہرت کیوں نہ مل جائے، ان لوگوں کو نہ بھولنا جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا تھا، جنہوں نے تمہیں آگے بڑھایا تھا، جنہوں نے حوصلہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج تمہیں دنیا جانتی ہے، تمہارا نام بڑا ہو گیا ہے، مگر کبھی انہیں بھولنا نہیں۔ اور ایکنالج کرنے میں عزت کم نہیں ہوتی۔ اگر آج کسی نے قرآن پڑھایا تو بتاؤ دنیا کو یہ میرا استاد ہے، کسی نے کتاب پڑھائی تو بتاؤ میرا یہ استاد ہے، اس کا ادب کریں۔ بے شک آپ بہت بڑے استاد بن گئے، اور ہم نے یہ اپنے استادوں سے سیکھا ہے کہ شیخ الحدیث ہوتے تھے ہمارے استاد صاحب، مگر ان کے استاد جب آتے تھے تو وہ کھڑے ہو کے ان کے ہاتھ چومتے، ان کے جوتے اٹھایا کرتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھے، عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے۔ با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب۔ نصیب کم ہو جائیں گے اگر ادب نہیں کرو گے۔ ادب کیجئے، بزرگوں کو یاد رکھیے، اچھے الفاظ میں ذکر کیجئے۔ انشاءاللہ یہ اچھے انسان کی، جس کو کہتے ہیں پہچان ہے، کہ اس کو یاد ہے اپنے محسن، کبھی بھولنا نہیں ہے ان لوگوں کو۔ ہم بعض اوقات کسی موقع پر غریب ہوتے تھے، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے غریب زندگی گزاری،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گمنام تھے، اس زمانے میں ہمارے کچھ مہربان تھے، ہمارے ساتھ اچھا دیتے تھے، اب کوئی غریب سے امیر بن گیا، کوئی گمنام سے مشہور بن گیا، کوئی بڑا آدمی دنیا والوں کی نظر میں بن گیا. اب ان دوستوں کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ اب ان محسنوں کو یاد رکھا کہ نہیں کہ جنہوں نے اس وقت تمہارا دیکھیں، شہرت کے ساتھی بہت سارے ہوتے ہیں، دولت کے ساتھی بہت سارے ہوتے ہیں، اب جب مشہور ہو جائے نا تو آگے پیچھے گھومنے والے بہت ہوتے ہیں. ان کو مت بھولنا، جب تم مشہور نہ تھے تب بھی وہ تمہارے ساتھ تھے، جب تم پیسے والے نہیں تھے جب بھی وہ تمہارے ساتھ تھے، تمہیں غموں میں ساتھ دیا، تمہاری خوشیوں میں ساتھ دیا. اب تم بڑے آدمی ہو گئے، انہیں پہچاننا چھوڑ دیا. یہ احسان فراموش کی نشانی ہوتی ہے. تو کبھی زندگی میں اپنے محسنوں کو نہ بھولیں، آپ انہیں یاد رکھیں گے، دنیا آپ کو یاد رکھے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.